عزیز مسیحی بہنوں بھائیوں، میں آج آپ کے سامنے حیرت سے بڑھ کر حیران کن اس کتاب کے رائٹر میرے دوست ریورنڈ بلیک ویسٹن ہیں، جن کا تعلق امریکہ سے ہے، جو 30 سال امریکہ میں اور 34 سال جاپان میں مشنری خدمت انجام دیتے رہے ہیں۔ آج کا پیغام ہے فطرت پر حکمران۔ خداوند یسوع کا فطرت پر اختیار اس زمانہ کے لوگوں کے لیے ایک حیرت انگیز بات تھی۔ تاریخ میں انسان کئی معاملات میں فاتح رہا ہے، لیکن ایک ایسی چیز جس پر وہ غلبہ نہیں پا سکا وہ فطرت کا زور ہے۔ فی زمانہ ماہرین موسمیات نے سمندری طوفان اور بگولے جیسے تیز طوفان اور آندھی جیسی شدید ترین آفت کا مطالعہ کیا اور ان کے بارے میں وسیع تحقیق کی، لیکن وہ ان قدرتی اور فطری آفات پر قابو پانے سے قاصر رہے ہیں۔ ماہرین عوام کو ان آفات کے بارے میں پیشگی آگاہ کر سکتے ہیں، بلکہ وہ طوفان کی رفتار اور وقت، مرکز اور لمحہ با لمحہ کی صورتحال سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی طوفان کا رخ موڑنے، ان کی قوت کم کرنے یا سمت کو تبدیل کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ جب سمندری لہریں اٹھتی ہیں اور پانی کے سبب بڑے پہاڑوں اور تودوں کو زمین کی طرف دھکیلتی ہیں تو زمینی زلزلے اٹھتے ہیں، جن کے سبب ہزاروں انسان مر جاتے ہیں۔ جاپان کے شہر توماکو مائی میں، جہاں میں نے زندگی کے کئی سال بسر کیے ہیں، میں اپنے گھر سے ایک زندہ آتش فشاں سے دھواں اٹھتے دیکھ سکتا تھا۔ جب وہاں کچھ تعمیراتی کام کیا جانا تھا تو تعمیراتی مزدوروں کو نیچے آتش فشاں کی سطح سے گزرنا پڑتا اور اسی دوران گزرتے وقت کچھ حصہ بیٹھ جاتا۔ بارش نہ آنے کے سبب شدید قحط برپا ہوتا دیکھا گیا ہے۔ فی زمانہ انسان بادلوں سے بارش برسانے کے نت نئے طریقے استعمال کرتا رہا ہے، جو کہ اکثر بالکل غیر مؤثر ثابت ہوئے ہیں، لیکن ان سال چند گھنٹے والی غیر معمولی بارش نے ہمارے علاقہ کو سیلاب زدہ کر دیا، یہاں تک کہ کھیت بڑی بڑی جھیلوں کا نظارہ دینے لگے اور پانی چیزوں کو بہا لے جانے اور تباہ و برباد کرنے کے ڈر پہ تھا۔ کیا انسان آسمانی بجلی کے حملوں پر قابو پا سکتا ہے؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بالکل نہیں۔ جی ہاں، آسمانی بجلی سے آگ لگ سکتی ہے، جو نہ صرف مکانات کو تباہ کر سکتی ہے یا مکمل طور پر خاکستر کر سکتی ہے، بلکہ سینکڑوں ایکڑ پر محیط جنگلات کو پل بھر میں اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ تاریخ کی ابتدا سے حالیہ برسوں تک انسان فطری قوتوں پر غلبہ پانے کی جد و جہد میں سرگرم عمل رہا ہے، لیکن کوئی بھی حکومت اور سائنسی ذہانت اس پر قابو نہیں پا سکتی۔ تاہم ایک ہے جو غیر معمولی ہے، ہمارا خداوند یسوع، جو ہر طرح کی فطرت پر حکمران ہونے کے ساتھ ساتھ پورے طور پر غالب ہے، جو وقتاً فوقتاً ایک بار پھر لوگ ہمارے خداوند کو قدرتی قوتوں پر قابو پاتے دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ وہ صرف ایک دفعہ حکم دیتا ہے اور ساری فطری قوتیں اس کے تابع ہو جاتی ہیں۔ اور ایسا وقت بھی آیا جب اس نے کچھ نہ کہا، اس کے باوجود فطرت نے اس کی تابعداری کی۔ ماضی میں کسی اور شخصیت کو ایسا بالکل نہیں دیکھا گیا جس کے اختیار میں فطرت کا زور اور قوت رہی ہو۔ اب ذرا سوچ کر ضرور بتائیے کہ کسی کو پانی پر چلتے دیکھ کر آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ آپ یقیناً حیرت زدہ ہوں گے۔ آپ مشکل سے ہی اپنے بے ہوشی اور جذبات پر قابو رکھ سکیں گے۔ مرکز چھٹا باب اور 51ویں آیت بیان کرتی ہے کہ جب شاگردوں نے یسوع کو پانی پر چلتے دیکھا تو شاگرد اپنے دل میں نہایت حیران ہوئے۔ آپ ضرور غور کیجئے کہ یہ منظر کس قدر زیادہ حیرت کا باعث ہوگا، اس لیے کہ اس طرح کے واقعات رونما ہونا غیر فطری اور تصور سے بالا تر سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے مجھے ضرور کہنے دیجئے کہ یہ عمل تو قطعی طور پر فطرت کے خلاف ہے۔ اس بیش بہا سچائی کو ملحوظ خاطر رکھیے کہ جب تک یسوع آپ کو پانی پر چلتے ہوئے نظر نہ آئے، آپ نے خود سے پانی پر چلنے کی کوشش نہیں کرنی۔ یہ آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
शागिर्द गलील की झील के वस्त में थे, हवाएं बहुत तेज थीं, वो कश्ती के को कंट्रोल करने की अज़हद कोशिश कर रहे थे। अंधेरा होने को था, उन्होंने पानी पर एक हवेला सा देखा। पहले तो उनका ख्याल था कि ये कोई भूत है और वो घबरा गए और मारे डर के चला उठे। यीशु ने उनसे कहा, खातर जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत। यीशु ने इन खौफजदा शागिर्दों पर अपनी शनाख्त वाज़ेह तौर पर जाहिर की। अगर यीशु कहता मैं हूँ तो वो ख्याल करते कि जैसा दामा में खुदा ने कहा है, मैं जो हूँ सो हूँ। अगर वो कहता ये मैं हूँ तो इससे वो जान जाएंगे कि ये यीशु है। यीशु कभी कभार तो गैर मुतवक्को तौर पर हमारे सामने आता है, इसीलिए अक्सर हम यीशु को पहचानने से कासिर रहते हैं। ऐसी गलती तो मुर्दों में से जी उठने के बाद यीशु मसीह को बागबान के तौर पर पहचानते हुए की गई। लिहाजा आप ज़रूर एहतियात कीजिएगा। हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी गैर मुतवक्को और नागज़ीर हालात के दौरान यीशु हमारे पास आए, तो आप यीशु को पहचानने से कासिर रहें या बराह रास्त क्या उठें कि ये कोई और है। हवाएं और तूफान अक्सर गलील की झील पर उठती थीं। एक दिन यीशु और शागिर्द झील के उस पार जा रहे थे। यीशु शदीद तूफान के दौरान सो रहा था कि तूफानी लहरें कश्ती में दाखिल होने लगीं। शागिर्दों का ख्याल था कि कश्ती डूब जाएगी, इसलिए कि कश्ती पानी से भरी जा रही थी। शागिर्दों ने खौफजदा होकर यीशु को पुकारा और बेदार किया। फिर यीशु ने हवा और बिखरे हुए पानी को हुक्म दिया, यकदम इत्मीनान हो गया। शागिर्दों को इस तरह का कोई तजुर्बा नहीं था जैसा कि पहले रकम किया गया है कि वो डर गए और तज्जुब करके आपस में कहने लगे कि ये कौन है, ये तो हवा और पानी को हुक्म देता है और वो उसकी मानते हैं। एक और मिसाल के जरिया फितरत की कुव्वत और यीशु की हुक्मरानी बाबत गौर करेंगे। जब यीशु ने पानी को मैह में तब्दील किया, ये एक शादी की ज़ियाफ़त थी। मेज़बान काफ़ी फिक्रमंद थे क्योंकि मैह ख़त्म हो गई थी, जबकि ज़ियाफ़त काफ़ी देर से जारी थी। वहाँ यीशु ने पानी को मैह में तब्दीली नुमाइशी अंदाज से नहीं की, बल्कि उसने सादा तौर से खादमों से कहा कि वो सिर्फ मटकों को पानी से भर दें और पानी मैह में तब्दील हो गया। इस तरह यीशु ने एक ज़रूरत पूरे करते हुए अपना जलाल जाहिर किया। आमतौर पर लोग पहले बेहतरीन मैह पेश करते हैं और बाद में कुछ कम मेयार पर समझौता किया जा सकता है, लेकिन यीशु के साथ होते हुए बाद में भी बेहतरीन तौर से ज़रूरत पूरी होने का मौजज़ा हो सकता है। खुदा ने नबी और उस्ताद भेजे कि राहें तैयार करें, और फिर बाद में खुदा ने अपने बेहतरीन यानी यीशु को हमारे लिए भेजा, और यीशु ने फितरत पे हुक्मरानी के ज़रिए अपना जलाल ज़ाहिर करके हमारे लिए कलाम खुदा की सच्चाई को साबित कर दिया। एक और हैरान कुन वाक़या उस वक्त पेश आया जब थकन से चूर उस भीड़ को भूख लगी जो काफ़ी वक्त से यीशु के साथ थी और यीशु की तलीमात को सुन रही थी। आपको मालूम है कि उस ज़माना में, खुसूसन उस वक्त पर और करबो जवार में कोई फास्ट फूड रेस्टोरेंट या खाना खरीदने के लिए कोई ज़रिया नहीं था। बहुत सौ को तो अपने घरों को वापस पैदल जाते हुए लंबे सफ़र में भूख के सबब मुश्किलात का सामना हो सकता था। शागिर्द नहीं जानते थे कि क्या करना है, इसलिए वो सिर्फ इतना जानते थे कि वसाइल दस्तयाब नहीं हैं। लेकिन यीशु ने उस छोटे बच्चे का खाना यानी 5 रोटियां 2 मछलियां लेकर उन्हें बरकत दी, और बच्चों औरतों के अलावा 5000 मर्दों को उस खाने से सैर किया, और बाद कई टोकरे बच गए। एक बार फिर ये सादा सा वाक़या बयान करता है कि यीशु किस कदर फितरत पर कुदरत रखता है। वाकई ये वाक़यात हमारे लिए हैरत का बाइस हैं। हम इसलिए हैरत ज़दा हैं चूँकि हम इनकी वजाहत करने से अक्सर कासिर रहते हैं। आप ज़रा कदीम रूम में रहने वाले ऐसे शख्स पर गौर करें जिसने सिर्फ घोड़े, खच्चर और ऊँट वगैरह देखे होंगे, और फिर अचानक इसके सामने हालिया याम की सफरी सहूलियात आ जाएं तो वो जैसे खौफजदा और बेहोश हो जाएगा। जी हाँ, खुदावंद यीशु का फितरत पर इसी तौर से मुकम्मल कंट्रोल है। वही ऐसा है जिसके सिर्फ कह देने से दुनिया वजूद में आई। इससे पहले कि पानी, हवा, खाना और पीना हो, वो मौजूद था।
وہ فطرت پر حکمران ہی نہیں بلکہ وہ تو ہر طرح کی فطرت سے پہلے موجود تھا۔ فطرت سے متعلق تمام موجودہ چیزیں اس کی مرضی اور ارادہ کا حصہ ہیں، اس لیے کہ وہ ہمیشہ جلال اور فطرت سے پہلے موجود تھا۔ وہ ہمیشہ فطرت پر حکمران تھا اور ہے، اس لیے کہ وہ کبھی بھی اپنے موجودات سے الگ نہیں ہو سکتا۔ جو ہمارے لیے ناممکن معلوم ہوتا ہے اس کے لیے بالکل ممکن ہے۔ وہ ہمارے نزدیک ایک ما فوق الفطرت ہے۔ ہاں جی ہاں بالکل، وہ تو فطرت کا پابند نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو لہروں یا پانیوں اور ہواؤں پر حکمران ہے۔ زمین اسی کی ہے، کائنات کا مدار اور وسیع برج اس کے لیے کوئی موما نہیں ہے۔ وہ تو کائنات کی ساری کہکشاؤں کا خداوند ہے۔ دور حاضرہ میں بہت سے ایسی نظر آنے والی فطری باتیں تو ہماری اپنی نافرمانی کا نتیجہ ہیں۔ گناہ نہ صرف بنی نوع انسان پر حملہ آور ہوا بلکہ فطرت پر بھی۔ آپ ضرور غور کیجئے کہ زلزلے، سیلاب، طوفان، بگولے اور آتش فشاں کیوں ہم پر وارد ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ بس خدا نے انہیں تخلیق کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ مہلک بیماری کے طور پر اس زمین پر پھیل گیا ہے۔ آج ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ عدن کے حالات سے بالکل کوسوں دور ہے جب خدا نے انسان کو تخلیق کیا۔ بائبل مقدس نہ صرف ہمارے جسم کے چھٹکارے کی بات کرتی ہے بلکہ خود اپنی مخلوقات کی بھی جو درد زا میں مبتلا عورت کی طرح کرا رہی ہے۔ یہ کہانا اس وقت کا منظر ہے جب تمام چیزوں کو نیا بنایا جائے گا۔ ایک ایسا وقت آنے کو ہے جب سیلاب نہیں آئیں گے، زلزلے نہیں آئیں گے، مزید اور آتش فشاں تباہی نہیں پھیلائیں گے، مزید زمینی اور سمندری طوفان برپا نہیں ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ یسوع کا فطرت پر حکمران ہونا خدا کی قدرت اور خدا کی عین مرضی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آنے والا وقت تو پیشگوئی کرتا ہے کہ ایک دن تمام طوفانوں کو پرسکون کر دیا جائے گا، عام اختلافات اور کمزور باتوں کو رد کر دیا جائے گا، تمام غیر مہذب اختیارات ماضی کی یاد رہ جائیں گی، اور پھر نئے چاند اور نئی زمین پر نئی فطرت سرے سے بدل جائے گی۔ سب سے خوبصورت یسوع جو ساری فطرت پر حاکم ہے۔ اے خدا کے بیٹے اور خالق آدم، میں تجھے چاہتا ہوں، تیری عزت کرتا ہوں، تو ہی میری روح کی شان، مسرت اور تاج ہے۔ کلام خدا کی حرمتی سچائی کا بیان کیا گیا ہے کہ وہ سب جو یسوع نے کہا وہ عالمگیر سطح پر حیران کر دیتا ہے، اس لیے کہ یسوع آپ خود ایک پاورفل مین آف پریئر ہے۔ ایرک ساور کہتے ہیں کہ مسیح یسوع نے صرف عجیب کام ہی نہیں کیے تھے، خود عجیب ہونے کے ساتھ ساتھ بے شک تمام عجائب میں عجیب بلکہ اپنی ذات میں حقیقی عجوبہ ہے۔ یسوع جہاں کہیں گیا وہ اس پر حیران، اس کے کلام پر حیران ہوئے اور اس کے نام پر حیران ہوئے۔ کبھی کبھار تو وہ گنگ ہو جاتے، اور ایسا ان دنوں ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ در حقیقت ہماری بابت حیرت کو کمی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے وہ تو نہایت عجیب شخصیت ہے جسے ہم جانتے ہیں۔ وہ اپنی ذات میں خدا ہے، وہ سب کا خداوند ہے اور ساری فطرت پر حکمران ہے جو ہمارا یسوع ہے۔ میرے عزیزو، آج کے پیغام کو، اس سادہ سے پیغام کو، جس طرح مصنف نے سادگی سے یسوع کے ایک پہلو کو بیان کیا ہے مختصر طور پر، اسی طور سے سادگی سے یہ مضمون جیسا لکھا تھا یہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ اب ضرور ہے کہ آپ اسے شیئر کریں تاکہ بہت سے لوگوں تک یہ پیغام پہنچے۔ گاڈ بلیس یو۔